الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے جن چیزوں کے تعلق سے سمجھا اور پڑھا ان میں اقامت بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ جیسے میں نے آپ سب کو سمجھایا کہ بعض لوگ اقامت میں غلطیاں کرتے ہیں یا پھر اذان کے بعد اقامت مؤذن نہیں دیتے تو کیا اس کے تعلق سے مسائل ہیں۔ یہ سب ہم نے سیکھا اور سمجھا ہے مفصل طریقے سے، اور یہ بھی بتایا میں نے کہ اقامت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اگر وہ تنہا نماز ادا کر رہا ہے فرض نماز یا پھر جماعت کے ساتھ، اقامت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اقامت کو چھوڑتا ہے نا، تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا اس پر کہنا ہے، فتویٰ ہے ان کا، کہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر اقامت نہیں کہہ رہا ہے، تو اس پر یہ گنہگار بھی ہوتا ہے، تو اسے اقامت کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے، کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھاتے تو اقامت دیتے تھے، اور جب بھی وہ نماز پڑھتے تو اقامت کہتے تھے۔ اور پھر جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے صفوں کی درستگی کا ہم نے یہ نہیں پڑھا پچھلے درس میں۔ میں نے اس کے تعلق سے ایک واقعہ آپ سب کو بتایا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے جو ابو لولو نے جو مارا تھا، وار کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے لیکن وہ بھاگ نہیں پایا۔ وجہ یہ تھی کہ صف مسلمانوں کی، صحابہ کی بڑی مضبوط تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں سے آتا ہے کہ آپ صفوں کو درست کرایا کرتے تھے، باضابطہ لوگوں کو حکم دیتے، پیچھے مڑ کر صحابہ کرام کو مل کر ٹھہرنے کا حکم دیتے اور درست کراتے۔ یہ جو صفوں کی درستگی ہے، کیوں؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم تھوڑی دور دور پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور ذرا الگ الگ بنا ٹچ کیے؟ ٹھیک ہے، جیسے لوگ ہوتے ہیں ٹچ مت کیجیے آپ ہمیں، بنا ٹچ کیے بس ذرا تھوڑی تھوڑی دور پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہی معاملہ ختم کرنے کے لیے ہی صفوں کی درستگی ہے۔ یہ جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں نا، ایک امیر کا ایک غریب کو دیکھ کر جو ایک قسم کا اس کو نفرت پیدا ہوتی ہے، یہی ختم کرنے کے لیے تو ہے۔ تو یہی چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، علامہ اقبال کا شعر ہے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صف میں جب سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امیر بھی کھڑا ہو رہا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہو رہا ہے، فقیر بھی کھڑا ہو رہا ہے، مسکین بھی کھڑا ہو رہا ہے، ایک کام کرنے والا نوکر بھی کھڑا ہو رہا ہے، غلام بھی کھڑا ہو رہا ہے، ایک ہی صف میں، صف بصف، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کے حضور نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ مولا اللہ، شاید دنیا میں تو مجھے دیا ہے، نوازا ہے، میں دوسروں کے مقابلے میں میرے پاس دولت بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ جب تیرے آگے کھڑا ہوا ہوں تو میں برابر ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں جو ہے اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھوں، دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھوں۔ یہ چیز ہے۔
اور یہی چیز ختم کی جاتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، آپسی جو ایک دوسرے بھائیوں کی جو محبت رہتی ہے وہ رہتی ہے۔ اور اگر یہی صفوں میں درار پیدا ہو جائے تو آپ دیکھو کیا عالم رہتا ہے۔ پھر ایک آئے گا نک چڑھا، نک جو ہے چڑھا، سر پہ جو ہے بھوت سوار ہے، غرور اور تکبر میں آ کر نماز پڑھے گا، کوئی اس کے بغل میں آ کر پاؤں لگانے آئے گا، پاؤں سے لات مارے گا، کہے گا ہٹو یہاں سے، تمہارا مقابلہ کیا ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اگر اجازت مل جاتی تو یہی حرکتیں کرتے لوگ، اور کر بھی رہے ہیں۔ صفوں کی درستگی جبکہ حکم دیا گیا، صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، نماز کا صحیح ہونا ہے، اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے، جن میں تکبر ہوتا ہے، جن میں غرور ہوتا ہے، ان کے بغل میں آپ کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے، ویسے ان پر جو ہے یہ بات گزرتی، غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ میں یہ نفرت پیدا ہو رہی ہے نا، آپ کا اپنا مسلمان بھائی آپ سے پاؤں ملا کر کھڑا ہو رہا ہے، اور آپ میں ایک قسم کی جو ہے نفرت پیدا ہو رہی ہے یا جھنجھلاہٹ پیدا اس کی کیا اوقات، اس کی کیا حیثیت، یہ میرے بغل میں کھڑا ہو رہا ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کے آگے اپنی اوقات بتا رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر آپ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو بغل میں کھڑا ہوا ہے تو نے اس کو پیدا کیا ہے، معلوم ہے اس کو رزق بھی تو ہی دے رہا ہے، لیکن اس کی وقت میرے سامنے کچھ نہیں۔ ابلیس نے بھی تو یہی کیا تھا نا، ابلیس نے بھی یہی کیا تھا نا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کیا کہا؟ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں بہتر ہوں ان سے، اونچا رتبے کے لحاظ سے میں سب سے بلند و بالا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملات ختم کرنے کے لیے، جو نفرتیں ہیں اسے ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ انسان جب اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، ایک تو محبت رہتی ہے، دوسرا صف درست رہتی ہے، کوئی وہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی مسجد کے باہر ہی کھڑا ہو گیا ہے، صف ایسے نہیں بنتی ہے۔ اس لیے آپ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جب دیکھتے ہیں ایسے ویڈیوز مکہ مکرمہ کے کہ ایک امام کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پوری کے پورے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، صف بصف امام کے پیچھے سجدے میں جاتے ہیں، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو کھڑا ہوا ہے اور امام کے ساتھ سجدے میں نہیں گیا۔ یہ پیغام جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ اگر لوگ اسلام فالو کرنے پر آئیں تو پھر صرف ایک ہی شخص حکم دے گا، نماز پڑھائے گا، ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ساروں کے پاس گھوم گھوم کر دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو لوگوں میں اتنا ڈر ہے اللہ کا، اتنا خوف ہے اللہ کا کہ اس کی اقتدا کرتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، یہ نماز کا طریقہ۔ صفوں کی درستگی میں نے جیسے بتایا، محبت اور پیار کا ایک ذریعہ۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھو، غلام بھی آ کر کھڑے ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، غلام بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلام ہو میرے، تم میرے غلام، میرے نوکر ہو کر تم میرے بغل میں کھڑے ہو رہے ہو، نہیں۔ پڑھتے آگے، نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستگی ضروری ہے۔ جب نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ تو کیا کریں گے؟ صف درست کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام صحابہ کی صفیں درست کرواتے تھے، درست کرواتے، پھر نماز شروع کرتے، جیسا کہ صحابی رسول کی شہادت موجود ہے۔ شہادت یعنی ان کی گواہی، یعنی وہ بتا رہے ہیں بات کہ اللہ کے نبی جب مڑتے صحابہ کرام کو کہتے صفیں درست کر لو، اپنے آپ کو جو ہے سیدھا کر لو۔ آگے آ رہا ہے مسئلہ، عن انس رضی اللہ عنہ، یہ حدیث حفظ کرنے کی ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ جب میں آپ کو کہوں حدیث حفظ کرنے کی ہے تو ترجمہ یاد نہ کریں بلکہ یہ متن بھی یاد کریں، یہ جو عربی میں ہے نا اسے بھی یاد کرنا ہے، ورنہ کوئی سمجھے کہ شیخ میں نے ترجمہ یاد کیا ہے اور وہ حدیث حفظ کر لیے، نہیں، یہ جو عربی کا متن ہے اسے یاد کرنا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فإنی اراءکم من وراء ظہری وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں، صفوں کو درست کر لو، صفوں کو اقیمو صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کر لو۔ اور پھر فَإِنِّي أَرَاءَكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ وراء ظہری کا مطلب پیچھے سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بات دی تھی کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، کیونکہ میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے کندھے کو اپنے کندھے کے ساتھ اور اپنے قدم کو اس کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، اور اس وجہ سے صحابہ کرام کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے اللہ رب العالمین کے حضور۔ یہی ضروری ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری صفوں میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج کل یہ معاملہ بڑا عام ہے، ہمارے مسلمان بھائی اس تعلق سے کوئی اہتمام نہیں کرتے، آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی دور کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچ میں جگہ خالی رہتی ہے، صفوں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ جب ہم صف سیدھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری محبت بھی پیدا ہوتی ہے، پیار بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہماری صفیں بھی درست رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صفوں میں کمی نہیں آتی۔ یہ سارے مسائل ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ صفوں کی درستگی دراصل نماز کی درستگی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت، اس لیے صف بندی کا خیال رکھنا چاہیے، اور نمازیوں کو ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو کیا معلوم چلا؟ صف درست ہونی چاہیے۔ لوگ بھاگتے ہیں صف درست کرنے میں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ رحم فرمائے ہمارے بعض مسلمانوں پر، کہ وہ صفوں کی درستگی کے چکر میں سامنے بغل والے کے پاؤں کو دبا دیتے ہیں رکھ کر۔ میرے بھائی خیال کرے، ٹھیک ہے؟ خیال کرے۔ کئی بزرگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ شیخ ہم تو صفیں درست کرتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں، لیکن جو بغل والے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ جوش کے چکر میں بیچارے جو صاحب بغل میں ان کا پاؤں رکھ کر دبا دیتے ہیں، اور ایسا دباتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے کئی دفعہ کہ پاؤں دباتے ہیں، وہ جو پاؤں کے بغل میں جو چمڑی ہے وہ دب جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جو بزرگ ہیں عمر دراز ہے ان کے لیے تو اور مسئلہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ نماز پڑھنے میں حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں تکلف اختیار کرتے ہیں۔ تکلفات سے بچیے، تکلفات سے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ایسا تکلف اختیار کرتے ہیں کہ اللہ خیر کہ جیسے لگتا ہے کہ سیدھا گلا ہی پکڑ لیں گے، وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھے، یہ تکلفات ہیں، اس سے بچیں، ٹھیک ہے؟ اور جب صف بندی کر رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ، آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو صف کو ملائیں۔ یہ صف کب ملے گی؟ میں نے جیسے بتایا آپ کو، ایک انسان اپنے قد کے لحاظ سے اگر کھڑا ہوگا، جتنا اس کا قد ہے، یعنی ہم جیسے کھڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر نارمل جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا پاؤں جتنے پہ ہمارے جسم کو وہ ڈھوتا ہے، سنبھالتا ہے، اور جتنا ہمارا نارمل قد ہے، اگر اسی حساب سے ہم کھڑے ہوں گے نا تو بغل والا جو آئے گا وہ بھی اپنے نارمل حساب سے کھڑا ہوگا، تو ہمارا پاؤں سے پاؤں بھی ملے گا، کندھے سے کندھا بھی ملے گا۔ لیکن بعض لوگ چیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے پاؤں کو لمبا چیرتے ہیں، یعنی دو لوگوں کی جگہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، ہمارے اہل حدیثوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے، میں دیکھا ہوں ایسے پاؤں کو لمبا کر کے کھڑے ہو جاتے، یعنی جتنا ان کو کھڑا ہونا ہے جتنی جگہ پر، اس سے ڈبل جگہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں ایسے چیرے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ خیر کرے، یعنی ایک الگ قسم کا نمونے نظر آتے ہیں۔ بچنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے؟ یہ نماز نہیں، مذاق ہو جاتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ جانیں، تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جو ہم نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی شروع کرتے وقت کہتے ہیں، یعنی
آپ کو یاد ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تو جو یہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، اسے ہی تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ سے جب پوچھا جائے تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا رہے گا؟ نماز جب شروع کی جاتی ہے، جس تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کیا جاتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اچھا، تحریمہ کیا ہے؟ یعنی حرام، حرمت والی چیز، حرام چیز، کیا مراد ہے اس سے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اعمال جو نماز کے علاوہ حلال ہیں لیکن نماز کے دوران ہم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ پھر سے، وہ کام، وہ چیزیں جو نماز سے پہلے، یعنی نماز نہیں پڑھ رہے تو ہمارے لیے حلال ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے دوران جیسے یہ تکبیر کہتے ہیں اس کے بعد ہم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ کون سے کام ہیں؟ جیسے کھانا کھانا، ظاہر سی بات ہے نا، ایک انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد، ہاتھ باندھنے کے بعد پلیٹ لے کر کھاتا تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چلنا، چلنا ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا اور پھر پوری مسجد کے چکر لگا رہا ہو، کون آئے ہوئے ان کے پاس، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ عام ٹائم پہ تو جائز ہے، آپ بات کرو، چلو، گھومو پھرو، دوڑو، جو کرنا ہے کرو، لیکن نماز میں نہیں۔ ہاں، مناسب وقت کے لیے جائز ہے، جیسے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کسی نے دروازے پر دستک دی، اسے پتا چلا کوئی آیا ہوا ہے، تو وہ نماز کے دوران ہی چلتا ہوا جائے، یعنی قریب ہے، بالکل قریب ہے دروازہ، تو نماز کے دوران جائے اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جا کر دروازہ کھول دے گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، ویسے ہی جائے گا اور پھر واپس آ کر اپنے مصلی پر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، کسی سے گفتگو نہیں کر، اگر وہ بات کیا اس کی نماز کب، تو یہ معاملات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے دوران آپ بات نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ آئے حدیث پڑھتے ہیں۔ نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہنا ارکان نماز میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں اور جو تکبیر کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ارکان نماز۔ ارکان کس کو کہتے ہیں؟ رکن۔ رکن ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنا ضروری ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رکوع میں جانا رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، اگر کوئی شخص ایک رکعت میں رکوع ہی چھوڑ دے، سیدھا سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ضروری ہے نماز دہرائے۔ سجدہ کرنا رکن ہے، اگر کوئی شخص سجدہ ہی نہ کرے تو رکوع میں جائے پھر سیدھا کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ کر نماز شروع کر لے، نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اسے کہا جاتا ہے۔ آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ یقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اکبر، رواه ابن ماجہ بسند صحیح۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ کا رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، تو دونوں ہاتھ آپ کو اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ فائدہ، تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، اس لیے نماز میں شامل ہونے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ البتہ دوسری تمام تکبیرات جو حالت بدلنے کے لیے کہی جاتی ہیں، جنہیں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، وہ واجب ہے۔ تو کیا معلوم چلا کہ ایک شخص، ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں اور اچھا سمجھ میں آئے گا، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اب کوئی آ رہا ہے نماز کے لیے اور امام صاحب کو سجدے میں ملنا چاہ رہا ہے، وہ یعنی ڈائریکٹ سجدے میں جا کر ملاقات کرنا چاہ رہا ہے امام صاحب سے،
تو پہلے کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے گا یا پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا؟ پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا. اگر نہیں کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز اس نے شروع ہی نہیں کیا نا اللہ اکبر کہہ کر. تو پہلے کیا کرے گا؟ تکبیر تحریمہ کہے گا. چلیے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا. اب دوسرا مسئلہ ہے، اس تکبیر کے علاوہ جو دوسری تکبیرات ہیں، جیسے اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے سے اٹھتے ہیں. یہ دوسری تکبیرات ہیں، پہلی تکبیر کو چھوڑ کر یہ جتنی بھی دوسری تکبیرات ہیں، اسے کیا کہتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تکبیرات انتقال. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلتے ہیں. یعنی ایک انسان کھڑا ہوا رہتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں جاتا ہے تو کیا معلوم چلا؟ قیام کے بعد اس کی حالت بدل گئی، وہ رکوع میں چلا گیا. پھر وہ رکوع سے جیسے ہی اٹھتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، تو پہلے رکوع میں تھا، اس کی حالت اب بدلی، اب سیدھا ہو گیا. تو یہ حالت بدل رہی ہے نا نماز میں، ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہا ہے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، پھر کھڑے ہونے کا سجدے میں جا رہا ہے. تو یہ جو حالت بدلنا ہے اسی کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص انتقال کر گئے، تو کیا میننگ ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے کہ فلاں شخص جو انتقال کر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں منتقل ہو گئے، ایک حالت سے دوسری حالت میں وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ زندہ تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، اب ان کی حالت تبدیل ہو گئی. حالت تبدیل ہوئی نا، کہ پہلے زندہ تھے، اب وہ وفات پا گئے تو انتقال کر گئے. یعنی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر برزخی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، قبر کے اندر رہنا ہے، اس زندگی میں وہ داخل ہوئے. یعنی ایک حالت سے دوسرے حالت میں انتقال کر گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گئے. یہی معنی ہے اس کا. آگے انشاءاللہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ سارے مسائل آئندہ دروس میں ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.